بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم اور پاکیزہ پہلو ہے جو نہ صرف سیرت نبوی کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علم و فہم اور تقوی کو بھی واضح کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی اور پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تو یہ نکاح اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سمیت کئی حدیث میں آتا ہے کہ یہ نکاح خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ریشمی کپڑے میں کچھ لے کر آیا۔ جب میں نے اسے کھولا تو دیکھا کہ اس میں عائشہ ہیں، تو میں نے کہا اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو وہ ضرور اسے پورا فرمائیں گے۔ صحیح بخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح مکہ میں کیا جب وہ کم عمر تھیں، لیکن رخصتی مدینہ میں ہوئی جب وہ بالغ ہو چکی تھیں۔ اس رشتے کا مقصد صرف ازدواجی تعلق نہیں بلکہ دینی، تعلیمی اور روحانی بنیادوں پر ایک پاکیزہ رشتہ قائم کرنا تھا تاکہ امت کے لیے علم کا ایک نہ ختم ہونے والا خزانہ باقی رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ذہین، یادداشت کی تیز اور دین کا گہرا فہم رکھنے والی خاتون تھیں۔ آپ سے ہزاروں احادیث روایت ہوئی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی، عبادات، اخلاق اور گھریلو معاملات شامل ہیں۔ یہ سیرت نبوی کا وہ حصہ ہے جو کسی اور کو حاصل نہ ہو سکا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تمام زندگی دین اسلام کی خدمت میں گزاری۔ نہ صرف خواتین بلکہ بڑے بڑے صحابہ کرام بھی آپ سے علم سیکھتے تھے۔ فقہ، حدیث، طب، شاعری، تاریخ، ہر میدان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت کا اعتراف سب نے کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خصوصی محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی دوسرے کھانوں پر۔ صحیح مسلم۔ آپ کی شادی نہ صرف ایک نبی کی سنت ہے بلکہ ایک تعلیمی اور روحانی ادارہ بھی تھی جس سے آج تک امت مسلمہ استفادہ کر رہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ہمیں سکھاتا ہے کہ علم، وفا اور تقوی ہی اصل قدر ہیں اور یہی رشتہ دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام المومنین کے خطاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدہ خلافت راشدین، خلفائے راشدین میں آپ کی شخصیت بہت نمایاں نظر آتی ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد آپ کا نکاح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب عورت ہے جن کو اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خود منتخب فرمایا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں کوئی چیز لپیٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شانہ نبوت میں حرم نبوی کی حیثیت سے داخل ہونے کے بعد قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ نازل ہوا۔ ام المومنین کو کم و بیش 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ جب آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو روایت کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 6 سال جبکہ بعض روایات میں 7 سال بتائی گئی ہے۔ 400 درہم آپ کا حق مہر مقرر ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے بعد 3 سال مکہ مکرمہ میں مقیم رہی۔ اس کے بعد آپ نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی جس میں ام المومنین امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ اپنے اہل و عیال میں مکہ مکرمہ میں یہ مقیم رہے اور مدینہ منورہ ہجرت مکمل ہونے کے بعد جب وہاں تسلی بخش صورتحال سامنے آئی
تو امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل و عیال کو مدینہ بلوا لیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میری عمر 6 سال کی تھی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا نکاح ہوا۔ پھر ہجرت کر کے مدینہ آئے، بنی حارث بنی خزرج کے مقام میں اترے۔ پھر مجھے اتنا شدید بخار آیا کہ میرے سر کے بال گرنے لگے اور وہ کانوں تک رہ گئے۔ پھر ایک دن میں اپنے چند سہیلیوں کے ساتھ جھولے میں بیٹھی تھی، میری والدہ ام رومان میرے پاس آئی اور مجھے زور سے آواز دی۔ میں ان کے پاس چلی گئی، اس حال میں کہ مجھے معلوم نہ تھا کہ انہوں نے مجھے کیوں بلایا ہے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر ایک مکان کے دروازے پر کھڑا کر دیا۔ میرا سانس پھول رہا تھا، حتیٰ کہ ذرا دم آیا۔ پھر انہوں نے تھوڑا پانی لے کر میرے منہ اور سر پر پھیر دیا، پھر مجھے مکان کے اندر داخل کر دیا۔ میں نے کمرے میں چند انصاری عورتوں کو دیکھا۔ انہوں نے کہا، خیر و برکت اور نیک فال کے ساتھ آداب آؤ۔ اب میری والدہ نے مجھے ان کے حوالے کر دیا۔ پھر انہوں نے مجھے سنوارا، تیار کیا۔ پھر چاشت کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان عورتوں نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ اس وقت میری عمر 9 سال تھی۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چارپائی پر بیٹھے تھے اور ام رومان نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے پاس بٹھا کر کہا، یہ آپ کی اہلیہ محترمہ ہیں۔ گھر میں موجود تمام مرد اور عورتیں گھر سے باہر نکل گئے۔ جب سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چل دیے تو رسول محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ساتھ طواف فرمائی۔ ایک اور روایت جو حضرت اسماء بنت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس زفاف کے دن وہاں موجود تھیں۔ خدا کی قسم اس دن کوئی ویسا خاص کھانا موجود نہ تھا سوائے دودھ کے ایک پیالے کے، جس میں کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نوش فرمایا اور باقی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، اور وہ پیالہ لینے سے شرما رہی تھی۔ میں نے کہا کہ نبی کے دست مبارک کو رد نہ کرو، یہ لے لو۔ تب انہوں نے شرماتے ہوئے وہ پیالہ لے لیا اور تھوڑا سا پی لیا۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ بعض روایتوں کے مطابق مدینہ آنے کے 18 ماہ بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زفاف ہوئے، اور بعض روایت میں 17 ماہ اور شوال المکرم کا مہینہ لکھا ہے، اور نکاح کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 یا 7 برس تھی۔ اس ضمر میں حضرت ابو جعفر کہتے ہیں کہ ماہ شوال میں بدھ کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں شب زفاف ہوئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ہمارے ولیمے پر کوئی اونٹ، بکری یا کوئی جانور ذبح نہ کیا گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھر میں دلہن بن کر آئی تھیں وہ کوئی عالی شان اور بلند و بالا عمارت پر مشتمل نہ تھا۔ مسجد نبوی کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے حجرے تھے، انہی میں ایک حجرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسکن تھا، جو کہ مسجد کی مشرقی جانب تھا اور اس کا دروازہ مسجد کے اندر کھلتا تھا۔ گھر یا حجرے کا سین ہی مسجد نبوی کا سین تھا۔ حضرت نظام الملک ابو علی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب امام علی میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ سے نقش کیا ہے کہ وہ فرماتی ہے، مجھے وہ فضیلتیں ملی ہیں جو میرے سے پہلے کبھی کسی عورت کو نہ ملی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سوا کسی دوسری کنواری عورت سے شادی نہ کی۔ جب آپ پر وحی نازل ہوئی تو آپ میرے پاس ہوتے تھے، آسمانوں سے میری برات میں آیا نازل ہوئیں، میں ساری دنیا میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھیں۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور آخرت کا اختیار دیا گیا تو اس وقت بھی آپ میرے پاس ہی تھے۔ جب آپ کا وصال ہوا تو میری باری کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی میرے ہی گھر یعنی حجرے میں ہوئی۔ آپ نے آخری وقت میں مسواک نرم کرنے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، ان کا لعاب مسواک کو لگایا، پھر مسواک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی قرآن مجید میں حلال اور حرام مسائل میں ماہر نہ تھا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہمیں جب بھی کوئی مشکل مسئلہ سمجھ نہ آتا تو جب ہم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر اس بارے میں ان سے پوچھتے تو اس کا علم ان کے پاس پایا جاتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے ساتھ 9 برس زندگی گزاری۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو اس وقت آپ کی عمر 9 سال تھی، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا تو اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 48 سال زندہ رہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی صحیح اور مستند حدیث مبارک موجود ہیں۔ ہم بستری کرنے کے بعد عورت کے لیے صرف نماز، طواف اور مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے، اور اس کے علاوہ باقی تمام کام کرنے جائز ہیں۔ مرد و خواتین پر کہیں بھی ایسا کسی کے پابندی کا ذکر نہیں ہے، بلکہ غسل کرنے سے پہلے بھی جنابت کی حالت میں یہ تمام لوگ عام روٹین کے کام کاج کر سکتے ہیں، اور روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا سکتے ہیں، یا پھر گھر کے دوسرے کام کاج نمٹائے بھی جا سکتے ہیں، اور اسی طرح ماں بچوں کو دودھ بھی پلا سکتی ہے اور ان کی دیکھ بھال بھی کر سکتی ہے۔ اس کی دلیل موجود ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ملے تو آپ مصافحہ کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہوئے ان کی طرف بڑھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جنبی ہوں، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان نجس نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حالت جنابت میں ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہونے کے باوجود بھی ان سے نہ ملا، جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ہرگز ناپاک نہیں ہوتا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غسل جنابت کو اس کے واجب ہونے کے اول وقت میں تاخیر کی جا سکتی ہے، اور اس کا بھی جواز ہے کہ جنبی شخص اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنبی ہوتے اور پانی چھوئے بغیر سو جاتے تھے، پھر اس کے بعد اٹھتے اور غسل فرماتے۔ کسی نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم بستری کر کے نہا لیا کرتے تھے یا ویسے ہی سو جایا کرتے تھے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بستری کر کے ویسے ہی سو جایا کرتے تھے۔ جب مؤذن رسول فجر کی اذان دینے کے لیے آتا تھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر کے جسم کو خشک کرنے کے بغیر مسجد میں تشریف لے جاتے اور نماز فجر کی جماعت کرواتے ہیں، اور میں گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنتی رہتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ لیتے تھے۔ کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور روزوں کے مہینے میں بھی ایسا کرتے تھے یا آپ کا ہمیشہ کا یہی معمول ہوا کرتا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ روزوں کے علاوہ بھی ایسا ہی ہوا کرتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ ہم بستری کرنے کے بعد سونے سے پہلے غسل کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابت کی حالت میں سونا چاہتے تھے
تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شرمگاہ کو دھو لیتے اور نماز جیسے وضو کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے سے پہلے وضو کرنے اور شرمگاہ کو دھونے کا حکم دیا ہے۔ ایک دفعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے کچھ مال آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تقسیم کرنا شروع کر دیا، لیکن ابھی تقسیم سے فارغ نہ ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رات مسجد میں گزاری دی اور ساری نمازیں مسجد میں ہی پڑھیں۔ میں نے دیکھا کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا مال تقسیم نہ کر لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کی جانب کچھ سواروں کو روانہ فرمایا تو وہ بنی حنیفہ کے ایک شخص سما بن اسال کو گرفتار کر کے لائے اور اسے مسجد نبی کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے پاس تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سماسہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ سماسہ نے کہا، میرا ارادہ ٹھیک ہے، اگر آپ مجھے قتل کریں تو گویا ایک خونی آدمی کو قتل کیا، اگر احسان فرمایا تو احسان پر شکر گزار رہوں گا، اگر مال و دولت چاہتے ہیں جتنا مرضی چاہے لے لو۔ اسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دیا اور واپس تشریف لے گئے۔ جب دوسرا روز ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، تماشا کیا ارادہ ہے؟ اس نے وہی جواب دیا جو پہلے دے چکا تھا، اگر احسان فرمائیں تو ایک شکر گزار بندے پر احسان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ چھوڑ کر چلے گئے اور اگلے روز بھی فرمایا، اے سماسہ کیا خیال ہے؟ کہنے لگا کہ مجھے جو کہنا تھا میں کہہ چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سماسہ کو چھوڑ دو۔ سماسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے بہت متاثر ہوا اور وہاں سے چلا گیا۔ مسجد کے قریب ایک باغ میں جا کر غسل کر کے مسجد نبوی میں واپس آیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اے محمد، خدا کی قسم مجھے روئے زمین پر کسی سے اتنا نفرت نہیں تھی جتنی آپ سے تھی، لیکن مجھے آج آپ کا چہرہ سب چہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم آپ کے اسلام سے زیادہ مجھے کوئی دین ناپسند نہ تھا، لیکن آج میرے لیے آپ کا دین تمام دینوں سے زیادہ پیارا ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم مجھے آپ کے شہر سے زیادہ ناپسند کوئی شہر نہ تھا، لیکن آج میری نظر میں آپ کا شہر تمام شہروں سے زیادہ پیارا ہو گیا ہے۔ آپ کے سواروں نے مجھے گرفتار کر لیا حالانکہ میں عمرے کے ارادے سے جا رہا تھا، اس بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عمرہ کرے۔ جب وہ مکہ مکرمہ میں پہنچا تو کسی نے اسے سوال کیا، کیا تم بے دین ہو گئے ہو؟ تو سماسہ نے فرمایا کہ میں بے دین نہیں ہوا، بلکہ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر مسلمان ہو گیا ہوں۔ خدا کی قسم اب تمہارے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر میرے شہر جمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ بھی نہیں پہنچے گا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جلوہ فرما تھے، اسی دوران ایک سوالی آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں فقیر آدمی ہوں، میرے بہت سے بال بچے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے مجھے کوئی چیز عنایت کر دیں جسے میں اپنے بال بچوں کے لیے گھر لے جا سکوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عائشہ دیکھو گھر میں کوئی چیز ہے تو اس سوالی کو دے دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر تشریف لے گئیں اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں تو اس وقت کوئی چیز موجود نہیں ہے جو سوالی کو دی جا سکے، لہذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوالی سے فرمایا، اے سوالی، اس وقت گھر میں کوئی چیز موجود نہیں ہے تو جو تجھے دے دی جائے، پھر کسی وقت آنا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا تو تجھے کوئی چیز ضرور دیں گے۔ سوالی یہ کہنے لگا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بچے گھر میں میرا انتظار کر رہے ہیں، وہ آس لگائے بیٹھے ہوں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہمیں کوئی نہ کوئی چیز ضرور مل جائے گی، لہذا کاشان نبوت میں سے اگر گھر خالی ہاتھ واپس گیا تو ان کی امید ٹوٹ جائے گی اور مجھے یہ اچھا نہیں لگتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پھر فرمایا کہ جاؤ ایک بار پھر دیکھو، کوئی چیز ہو لے آؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار پھر اندر تشریف لے گئیں اور بڑی احتیاط سے گھر کا کونا کونا چھان مارا کہ کوئی ایسی چیز مل جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سوالی کو دے سکیں اور وہ در نبوت سے ناکام نہ لوٹے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر کے اندر ایک کھجور کی گٹھلی کے سوا کوئی چیز نہ ملی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ گٹھلی حضور کو پکڑائی اور کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم اس ذات کی جس نے آپ کو سچا نبی بنایا، میں نے پورا گھر چھان مارا مگر مجھے اس گٹھلی کے اندر سوا اور کوئی چیز نہیں ملی۔ حضور نے وہ گٹھلی سوالی کو دی اور کہا ابھی یہ گٹھلی لے جاؤ، اس کے علاوہ ہمارے گھر میں اور کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ چنانچہ وہ گٹھلی لے کر گھر چلا گیا۔ گھر جا کر اس نے اپنی بیوی کو بتایا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اس گٹھلی کے سوا اور کچھ نہ تھا، جسے سن کر وہ سب گھر والے بھوکے سو گئے۔ آدھی رات کو جب بھوک نے شدت اختیار کی تو اس سوالی نے وہ گٹھلی جو حضور نے دی تھی اس کو منہ میں ڈال لیا۔ اس کو منہ میں ڈالتے ہیں وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس گٹھلی سے شہد نکل رہی ہے اور وہ اس کو چوستا جا رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ اپنی بیوی کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ ذرا دیکھو اس گٹھلی سے شہد نکل رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ دونوں حیران رہ جاتے ہیں کہ حضور کی دی ہوئی گٹھلی میں اتنی برکت ہے۔ اس کے بعد انہوں نے وہ گٹھلی اپنے بچوں کو بھی چسوائی اور سب جی بھر کر سیر ہوئے۔ اس کے بعد اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں نے اس گٹھلی کو تبرک سمجھ کر کپڑے میں باندھ کر رکھ دی۔ صبح اٹھ کر دیکھتی ہوں تو وہ گٹھلی سرخ یاقوت بنی ہوئی ہے، جسے دیکھ کر میں نے حیران رہ گئی اور پھر اس سوالی نے بازار جا کر یاقوت کو بیچا جس سے کافی درہم ملے۔ اس طرح حضور کی دی ہوئی اس گٹھلی سے ان کی بھوک بھی مٹ گئی اور ان کے حالات بھی بدل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 راتیں گزارتے تھے، کیونکہ ام المومنین حضرت سعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری میں بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گزارتے کیونکہ وہ بوڑھی ہو گئی تھیں اور انہوں نے اپنی باری ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے رکھی تھی۔ یعنی جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ازواج میں سے خوش قسمت ترین ہیں، جسے اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی زیادہ قربت نصیب ہوئی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔